اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزول جج شوکت عزیز صدیقی نے الزام عائد کیا ہے کہ عدلیہ اور فوج کے گٹھ کی وجہ سے پاکستان اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ عدلیہ میں اتنی سخت نہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھا سکے، اس لیے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غلط کاموں کو تحفظ فراہم کرتی رہی ہے۔ ان کے بقول 29 نومبر 2022 تک بہت سی چیزوں کو میں خود بطور جج دیکھ رہا تھا، اور پھر اپنے کیس کے حوالے سے بھی مجھے نظر آ رہا تھا کہ آرمی کا عدلیہ پر دباؤ موجود تھا۔ وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو میں شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے آنے کے بعد انہیں عدلیہ میں سے اب تک کسی نے نہیں بتایا کہ فوج نے کسی جج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ حکومت سازی اور ریاست کے معاملات پر عدلیہ کب سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ اس سوال پر شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ ایوب خان سے جسٹس منیر اور پھر جنرل قمر جاوید باجوہ سے ثاقب نثار تک یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج، عدلیہ اور انتظامیہ کا پاکستان بنانے میں کوئی کردار نہیں۔ 14 اگست 1947 تک یہ سب لوگ انگریزوں کی ملازمت کر رہے تھے، اسی وجہ سے انہیں اس ملک کے آئین کا احساس نہیں۔ ان کے بقول ہمیشہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر حکومتوں کو ٹف ٹائم دیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا مرحلہ آیا ہو جب حکومتی معاملات میں مداخلت نہ کی گئی ہو۔ واضح رہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے 2018 میں شوکت عزیز صدیقی کو بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ برطرف کر دیا تھا۔ ان کے خلاف اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے سرکاری گھر کی تزئین و آرائش کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کا ریفرنس دائر ہوا تھا۔ شوکت عزیز صدیقی نے اس سے قبل راولپنڈی بار سے خطاب کے دوران فوج کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI پر عدالتی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کیا تھا۔ ان کی برطرفی کا معاملہ اب بھی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کے ساتھ ملاقاتوں کے بارے میں شوکت عزیز صدیقی نے بتایا کہ جنرل فیض سے ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ ان کے بقول میں جب سرکاری رہائش گاہ میں رہ رہا تھا تو وہ میرے گھر آئے تھے۔ اس وقت جتنے بھی معاملات چل رہے تھے ان میں ہمارے ادارے کے بڑے اور فوج کے بڑے اس وقت یکجا 2 قالب بنے ہوئے تھے، لہٰذا اس وقت میں نے جو کچھ کہا اس پر میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ شوکت عزیز صدیقی کے مطابق انہوں نے جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس انور قاضی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو وہ کہتے ہیں کرتے جائیں، چھوڑیں، ان کے ساتھ اختلاف کرنا مناسب نہیں۔ شوکت صدیقی نے کہا کہ جنرل فیض سے ہونے والی ملاقات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے نتیجے میں ان کے اپنے چیف جسٹس سے سنجیدہ نوعیت کے اختلاف ہو گئے تھے۔ کسی جج کا DG ISI سے ملنا ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں۔ اس سوال پر شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے کسی کیس کے حوالے سے ملنے کا کہہ کر آتے تو یقیناً یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی تھا، لیکن آنے سے پہلے انہوں نے کسی کیس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ سابق جج کے مطابق انہوں نے اسلام آباد میں تمام تجاوزات ختم کرنے کا ایک حکم جاری کیا تھا، جس کی زد میں ISI کے دفتر کے قریب سڑک بھی آئی تھی، جسے طویل عرصے سے سیکیورٹی کے نام پر بند رکھا تھا۔ ان کے بقول اس وقت کے سیکٹر کمانڈر انہیں عمرے کی مبارکباد دینے کا کہہ کر ان کے پاس آئے اور باتوں باتوں میں انہوں نے تجاوزات کیس کا حکم واپس لینے کا کہا۔ میں اس وقت عمرے سے واپسی کے بعد ایک مخصوص کیفیت میں تھا، جس کی وجہ سے میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ فی الحال چلے جائیں، بجائے اس کے کہ میں آپ کے خلاف کوئی کارروائی کروں۔ جنرل باجوہ اور فیض حمید کے کورٹ مارشل کے مطالبات بارے سوال پر شوکت صدیقی نے کہا کہ ISI افسر کی جانب سے زیادتی کے بعد جنرل فیض حمید نے کہا کہ وہ اپنے ماتحت کی بدتمیزی پر معذرت کے لیے آنا چاہتے ہیں، جس پر انہیں آنے کی اجازت دی، لیکن جنرل فیض نے ملاقات کے دوران وہ گفتگو کی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یاد رہے شوکت عزیز صدیقی نے جنرل فیض کے بارے میں الزام لگایا تھا کہ اس ملاقات میں انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے مقدمات کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میرٹ پر فیصلہ ہوا تو ان کی سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ شوکت عزیز صدیقی نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ اختلافات پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ ثاقب نثار سمجھتے تھے کہ میں ضرورت سے زیادہ آزاد ہوں اور جو درست سمجھتا ہوں کر گزرتا ہوں۔
उनके बकौल एक वाक़या ऐसा हुआ जो शायद मेरे लिए उनकी नापसंदीदगी में इजाफे का बाइस बना। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सदारत में एक लॉ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी, जिसमें मैं भी मदऊ था। खाने की टेबल पर साकिब निसार ने मुझे रऊनत से कहा, ओए तुम क्यों सबकी नौकरियों के पीछे पड़े हो, आराम से चलो ना। इस पर मैंने इन्हें कहा कि 64-65 साल हो गए, सब नौकरियों की ही फिक्र कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान की भी फिक्र कर लें। शौकत सिद्दीकी के मुताबिक साकिब निसार ने उनकी बात पर बहुत बुरा मनाया और इसके बाद और भी कुछ चीजें होती रहीं। उनके बकौल चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मेरे खिलाफ पहला रेफरेंस घर की तज़यीन व आराइश का फरमाइश करके बनवाया था, जिस पर इन्हें बहुत तकलीफ हुई थी। माजी में सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद कभी नहीं किया, अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि इस वक्त हमारी अदलिया पर बंदूक वालों का बहुत ज़्यादा असर हो गया है। मैंने इस निज़ाम को बचाने के लिए कुर्बानी दी और आवाम को आगाह किया कि अदलिया के निज़ाम में बाज़ लोग किस तरह मुदाखलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का मामूल है कि अर्जेंट केसेस की एक लिस्ट बनती है जो चीफ जस्टिस के पास मार्किंग के लिए दोपहर के वक्त जाती है, लेकिन उनके बकौल वो लिस्ट चीफ जस्टिस के ऑफिस से पहले ISI के पास जाती थी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि इन्हें इल्म था कि जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा उनकी गर्दन दबाना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद अपने केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा कि आप जो भी फैसला करेंगे वो कबूल होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।